شریک میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے اور حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو حق اور سچ سنا کے اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، یہ بابرکت مہینہ رحمتوں والا، برکتوں والا، بخشش اور مغفرت والا مہینہ چند دن کے لیے ہمارے پاس مہمان رہ گیا ہے۔ یہ دوسرا عشرہ اس ماہ مبارک کا جاری ہے، جس کا آج 16واں روزہ ہے۔ تو یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں رب کی رحمتیں تو بڑی وسیع ہیں اور رب کی برکتیں اور رحمتیں دن رات اس مہینے میں برس رہی ہوتی ہیں۔ تاریخ کی نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے کی برکت سے اسلام کو بھی پاور ملی، جس مہینے کی برکت سے باطل اور حق کے درمیان پہلا جو معرکہ ہوا، پہلی جو جنگ ہوئی، وہ بھی اسی مہینے میں ہوئی، رمضان المبارک کے مہینے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کی برکت سے، اس مہینے کی رحمتوں کے صدقے خالق کائنات نے اسلام کو کامیابی عطا فرمائی، اور جو پہلی اسلام کی جنگ لڑی گئی، اسلام کا جو پہلا معرکہ ہوا، خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک نے اسلام اور مسلمان اور اپنے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کامیابی عطا فرمائی۔ پھر نظر اور آگے دوڑائی جائے تو یہ ملک عزیز، یہ وطن عزیز، یہ ملک پاکستان، یہ بھی رمضان المبارک کے مہینے میں ہی ہمیں حاصل ہوا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب یہ ملک حاصل کیا گیا، ملک پاکستان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر اس ملک کو حاصل کیا گیا، وہ بھی رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور 27واں روزہ تھا کہ جب یہ ملک عظیم ایک ہندوستان کی دھرتی سے علیحدہ کیا گیا۔ تو یہ برکتوں والا بڑا مہینہ ہے۔ تو آج جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہمارا موضوع یہ ہے کہ جو اسلام کی پہلی جنگ ہوئی، اسلام کا پہلا معرکہ ہوا، حق اور باطل کے درمیان جو پہلی جنگ لڑی گئی، اس کا تذکرہ آج کے اس خطبے میں کرتے ہیں، کیونکہ کل 17واں روزہ ہے اور رمضان المبارک کا 17واں دن تھا، 17واں روزہ تھا جس دن اسلام کی پہلی جنگ لڑی گئی، جس جنگ کو غزوہ بدر کا نام دیا جاتا ہے۔ تو دوستان محترم، اور اس کا ذکر خالق کائنات نے اپنی لا ریب بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی فرمایا ہے۔ خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک نے اس جنگ کے اندر اسلام کی، مسلمانوں کی، اپنے محبوب کی اور محبوب کے غلاموں کی مدد بھی فرمائی۔ خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک نے مسلمانوں کی جو پہلی جنگ تھی اس کے اندر کامیابی عطا فرمائی۔ یہ جنگ چھڑی کیسے؟ اور اس جنگ میں میرے رب نے اپنے محبوب کے غلاموں کو اور اپنے محبوب کو غزوہ بدر میں کامیابی کیسے عطا فرمائی؟ حضور علیہ السلام رب کے حکم پر جب ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لے آئے
وہ ایک الگ بات ہے، الگ موضوع ہے کہ انہوں نے میرے پاک نبی کو ہجرت کرنے سے کتنا روکا، کس طرح روکا اور کتنی رکاوٹیں سامنے کی، اور کس طرح ہجرت کی رات حضور علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے جگہ جگہ پہ پہرے لگا رکھے تھے، لیکن پھر بھی میرے رب نے اپنے محبوب کی حفاظت فرمائی اور حضور علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لے گئے۔ جب حضور مدینہ پہنچ گئے تو مکے کے کفار کے اندر ایک خوف کی لہر دوڑ گئی۔ وہ ایک دوسرے کو کہنے لگ گئے کہ اگر مسلمانوں کے قدم مدینے میں جم جائیں گے تو ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا، اگر مسلمانوں کی تعداد مدینے میں بڑھتی جائے گی تو ہمارا خاتمہ ہو جائے گا، ہمارا اقتدار ہم سے چھین لیا جائے گا، ہمارا وقار ہم سے لے لیا جائے گا، ہمارا مذہب، ہمارے عقائد ان کا خاتمہ ہو جائے گا، مسلمانوں کا غلبہ ہو جائے گا اگر مدینے میں انہوں نے اپنے قدم جما لیے۔ کیوں نہ ہو کہ ایسا کرتے ہیں کہ وہاں حملہ کرتے ہیں اور مسلمانوں کو وہاں خوف اور ہراس کر کے ان کو ڈرا دھمکا کر اسلام سے دور کرتے ہیں اور مسلمانوں کے نبی سے انہیں دور کرتے ہیں۔ ابو جہل نے یہ مشورہ دیا اور سب کو تیار کیا اور 1000 کا لشکر تیار کیا گیا، اور جس 1000 لشکر کے ساتھ بے شمار ان کے ساتھ اسلحہ اور ساز و سامان اور کئی اونٹ سواری کے لیے، کھانے کے لیے، اور اس 1000 لشکر کے اندر سب سے زیادہ چناؤ نوجوانوں کو کیا گیا۔ پھر میدان جنگ کے اندر نوجوانوں کے جذبات کو ابھارنے کے لیے اس ابو جہل لعنتی نے لڑکیوں کا بھی انتخاب کیا کہ جو گانا گا کر جو نوجوانوں کے جو ہے ان کو جذبہ اجاگر کرتی رہیں گی۔ تو اس طرح کا 1000 کا لشکر ابو جہل نے تیار کیا اسلام کو کمزور کرنے کے لیے۔ کون سا مہینہ تھا؟ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، 17واں روزہ تھا، اور اس نے بھی ادھر سے سفر کا آغاز کر دیا۔ ابو جہل نے 1000 کے لشکر کے ساتھ اپنے مکمل ساز و سامان کے ساتھ، مکمل ہتھیاروں کے ساتھ وہ بھی چل پڑے۔ ادھر مدینے میں میرے پاک نبی کو بھی خبر پہنچ گئی، توجہ ہے بابا، میرے پاک نبی کو بھی خبر پہنچ گئی۔ حضور علیہ السلام نے بھی اپنے غلاموں کو جمع فرمایا، اپنے جان نثاروں کو جمع فرمایا۔ میرے پاک نبی پر جان قربان کرنے والے، میرے پاک نبی پر مال قربان کرنے والے، میرے پاک نبی کی عزت و ناموس پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والے حضور علیہ السلام کے غلام جمع ہو گئے۔ حضور علیہ السلام اپنے غلاموں کو حکم فرماتے ہیں کہ کفار حملہ کرنے کے لیے مدینہ المنورہ کی طرف آ رہے ہیں اور انہیں مدینے سے دور ہی ہمیں روکنا ہوگا اور ان کا ہمیں مقابلہ کرنا ہوگا۔ آپ میں سے کون کون تیار ہے جو اس جنگ عظیم میں حصہ لے گا؟ میرے پاک نبی پر اپنی جانیں قربان کرنے والے سارے صحابہ تیار ہو گئے۔ حضور علیہ السلام اپنے غلاموں کی تیاری فرما رہے ہیں۔ لوگوں، یہ اسلام ایسے میں ہمیں نہیں مل گیا، یہ اسلام اتنی آسانی کے ساتھ ہمارے پاس نہیں پہنچا ہے۔ اس اسلام نے بڑی قربانیاں مانگی ہے اور میرے محبوب کے غلاموں نے اس اسلام کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، لیکن یہ پہلی قربانی کا تذکرہ کر رہا ہوں جو پہلی جنگ عظیم ہوئی، جو غزوہ بدر کے مقام پر جناب والا یہ جنگ چھڑی اور غزوہ بدر کے مقام پر یہ جنگ لڑی گئی۔ لیکن سوچ کر حیران رہ جاؤ گے کہ کفار کی تعداد کتنی تھی، میرے محبوب کے غلاموں کی تعداد کتنی تھی۔ میرے محبوب کے غلام جمع ہوئے تھے۔ لوگوں، اس اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے، اس اسلام کو قائم رکھنے کے لیے، جس اسلام کے صدقے آج ہم جی رہے ہیں، جس اسلام کے جھنڈے کے سائے کے نیچے آج ہم رب کی رحمت کے حقدار ہیں، آج ہم اسلام والے بن کر زندگی گزار رہے ہیں، اس اسلام کی خاطر ماں نے اپنے جوان قربان کیے ہیں، اس اسلام کی خاطر ماں نے اپنی گودوں سے نکال کر اپنے لال قربان کیے ہیں، اس اسلام کی خاطر کئی جانیں دی ہیں اور انہوں نے اپنا مال جان سب کچھ اس اسلام
اسلام کی خاطر قربان کر دیا۔ میرے پاک نبی صحابہ کی تیاری فرما رہے ہیں میدان جنگ کے لیے، کفار سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ کوئی 500 کا لشکر نہ تھا، کوئی 1000 کا لشکر نہ تھا۔ غزوہ بدر لڑنے کے لیے، غزوہ بدر کا مقابلہ کرنے کے لیے میرے پاک محبوب کے غلام تھے 313 کی تعداد تھی۔ سب نے 1000 کا لشکر آ رہا تھا۔ میرے محبوب کے غلاموں کے پاس کوئی سواری بھی نہ تھی، صرف سواری کے لیے 2 گھوڑے تھے، 6 تلواریں تھیں، چند نیزے تھے۔ یہ ساز و سامان میرے محبوب کے غلاموں کے پاس تھا۔ کوئی جنگ کے عادی تو نہ تھے، وہ کوئی جنگ کا ارادہ تو نہ رکھتے تھے۔ میرے پاک نبی جب ان کی تیاری فرما رہے تھے نا، دیکھیے اسلام کو بچانے کا جذبہ جس کے اندر پیدا ہو جائے، اسلام کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کا جذبہ جس کے اندر پیدا ہو جائے، اپنے نبی کے نام پر جان قربان کرنے کا جذبہ جس کے اندر پیدا ہو جائے، پھر اس کا مقابلہ کوئی مائی کا لال کر ہی نہیں سکتا۔ دوستان محترم، میرے پاک نبی اپنے صحابہ کی تربیت فرما رہے ہیں، میدان جنگ کی تیاری فرما رہے ہیں، اپنے صحابہ کو جناب والا درس دے رہے ہیں کہ میدان کے اندر مقابلہ کس طرح کرنا ہے۔ اسی اثناء میں حضور اپنے غلاموں کے سامنے کھڑے ہیں۔ 2 جناب والا نن شہزادے دوڑ کر آتے ہیں، ایک کا نام ہے حضرت معاذ، دوسرے کا نام ہے حضرت معوذ۔ یہ دونوں نن شہزادے دوڑتے ہوئے روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اے مدینے کے والی، اے کملی والے آقا، آپ نے میدان جہاد کا اعلان کیا ہے، آپ نے میدان جنگ کا اعلان کیا ہے، یا رسول اللہ، جہاں ان سب کی تیاری فرما رہے ہو، ہمیں بھی اجازت عنایت فرمائے، ہم بھی اس جنگ میں حصہ لینا چاہتے ہیں۔ نن شہزادے تھے، چھوٹی چھوٹی عمریں تھیں، چھوٹی چھوٹی عمروں میں دوستان محترم میرے نبی کی بارگاہ میں رمضان المبارک کا مہینہ ہے، حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بھی اجازت عنایت فرمائے۔ میرے پاک نبی حضور علیہ السلام نے فرمایا، ارے بیٹو، ابھی تمہاری عمریں چھوٹی ہیں، ابھی تم بہت چھوٹے ہو، تمہیں لڑنے کا طریقہ نہیں آتا، تمہیں میدان جنگ میں مقابلہ کرنا کیسا سیکھو گے، کیسے کفار کا مقابلہ کرو گے؟ نہ تمہارے پاس اسلحہ ہے، نہ تمہارے پاس سامان ہے۔ وہ کفار، وہ 1000 کا لشکر اسلحے سے لبریز ہے، سامان ان کے پاس ہے، تم ان کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ فرمایا، میرے بچوں، تم ابھی چھوٹے ہو، تم رہنے دو۔ میرے پاک نبی کا اتنا فرمانا تھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ بچے رونے لگ گئے۔ میں عرض کر رہا ہوں، جس کے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے، جس کے دل کے اندر نبی کے نام پر، ناموس رسالت پر جان قربان کرنے کا جذبہ، اس اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، پھر وہ ڈرتا نہیں ہے، پھر وہ پیچھے ہٹتا نہیں ہے، پھر کوئی بھی اس کا مقابلہ کرتا نہیں ہے۔ وہ دونوں شہزادے چھوٹی چھوٹی عمریں ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، رو رہے ہیں۔ میرے پاک نبی نے فرمایا، بچوں رو کیوں رہے ہو؟ اس میں رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ رو کر کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گلیوں میں کھیلتے کھیلتے، ہم جناب والا اب بچوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے تھک ہار کر جب اپنے گھر کے اندر جاتے ہیں، گھر کی دہلیز کے اندر ہم اپنے قدم رکھتے ہیں تو اپنی ماں کے چہرے کو دیکھتے ہیں، ہماری ماں بیٹھی رو رہی ہے، ہماری ماں کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں۔ تو ہم نے ماں سے پوچھا، ماں رو کیوں رہی ہے؟ ماں رو کر کہتی ہے، بیٹو، آج ہمارے نبی نے اعلان کیا ہے میدان جنگ کا، ہمارے نبی نے اعلان کیا ہے غزوہ بدر کے اندر جنگ کرنے کا، کفار کا مقابلہ کرنے کا۔ میں رو اس لیے رہی ہوں کہ کاش کہ آج تمہارا باپ زندہ ہوتا تو میں اسے جہاد کے لیے بھیجتی، کاش میرا باپ زندہ ہوتا میں اسے جہاد کے لیے بھیجتی، کاش کہ تم میرا کوئی بھائی ہوتا میں اسے جہاد کے لیے بھیجتی۔ لیکن میں رو اس لیے رہی ہوں کہ
آج میرا شوہر بھی نہیں ہے، آج میرا باپ بھی نہیں ہے، آج میرا بھائی بھی نہیں ہے، اس جہاد کے لیے میں کس کو روانہ کروں، اس جہاد میں میں اپنا حصہ کس طرح ملاؤں؟ تو وہ نن بچے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں آقا جی ہم اپنی ماں کو روتا ہوا نہ دیکھ سکے، ہم اپنی ماں سے وعدہ کرتے ہوئے گھر سے نکل پڑے کہ میری ماں ہم جا رہے ہیں، ہم آپ کی یہ خواہش پوری کرتے ہیں، اگرچہ ہم چھوٹے ہیں پر نبی کے نام پر جان قربان کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماں سے اجازت لے کر یا رسول اللہ ماں کو روتا ہوا نہ دیکھ سکے، ہم گھر سے نکلے ہیں، یا رسول اللہ اجازت دیجیے ہم بھی اپنی ماں کی رضا کے لیے، اپنے ماں کے آنسوؤں کی خاطر ہم بھی میدان بدر میں اور میدان جہاد میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ لیکن دوستان محترم جذبہ دیکھیے، سلام ہے اس ماں پر بھی، سلام اور ہے اس ماں کی عظمت پر بھی جو ناموس رسالت اور اسلام کی بلندی کے لیے اپنی گود سے نن بچے نکال کر میدان جہاد کے لیے بھیج رہی ہے۔ دوستان محترم یہ وہ تھی مائیں، کاش کہ آج کی ماں کا بھی ایسا کردار ہو۔ جب ماں کا اس وقت کردار یہ تھا تو اس وقت ہر طرف اسلام ہی اسلام تھا، یہ اسلام ایسے میں نہیں پھیلا تھا، اس اسلام کے پھیلنے میں ماں کا بھی کردار تھا جنہوں نے اپنے جوان بھی قربان کیے اسلام کی خاطر، اپنی گودوں سے ننھے شہزادے بھی نکال کر قربان کیے، دودھ پیتے بچے بھی اسلام کے لیے قرآن کے لیے قربان کیے تھے۔ تب پوری کائنات کے اندر اسلام کا ڈنڈا بولتا تھا، اسلام کا جھنڈا لہراتا تھا۔ آج ہم مسلمان ہو کر بھی مسلمان نہیں ہیں، آج ہم کلمہ پڑھ کر بھی مسلمانوں کے طرز طریقے پر زندگی نہیں گزار رہے، آج ہم مسلمان ہو کر بھی جناب میرا کسی اور کے اشاروں پر چل رہے ہیں۔ لیکن عظمت ہے اس ماں کو اور سلام ہے اس ماں کی شان کو جو اپنی گود سے ننھے نکال کر جہاد کے لیے بھیج رہی ہے۔ لیکن توجہ کریں اور ننھے شہزادوں کا بھی جذبہ دیکھیں۔ میرے پاک نبی نے جب ان کی اتنی بات سنی نا، حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹو جو بڑا تھا، میرے پاک نبی نے اس سے اجازت دی کہ تو بڑا ہے یہ چھوٹا ہے، اس چھوٹے کو بیچ دو، ماں کی خدمت کرے، اسے جہاد کا ثواب مل جائے گا، اور تو تھوڑا بڑا ہے تجھے میں اجازت دیتا ہوں کہ میدان جہاد میں چلا جا۔ میرے پاک نبی نے جب بڑے کو اجازت دی نا تو چھوٹے کو اجازت نہ ملی۔ توجہ کرنا، چھوٹے کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، وہ بھی رو کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے طاقت میں زیادہ ہوں، میں مقابلہ زیادہ کر سکتا ہوں، مجھ کے اندر طاقت زیادہ ہے، یا رسول اللہ مجھے اجازت عطا فرمائیے۔ یا رسول اللہ اگر آپ کو یہ نہیں لگتا کہ میں چھوٹا ہوں اور یہ بڑا ہے، اسے بڑے ہونے کی وجہ سے آپ نے اجازت دے دی ہے، یا رسول اللہ ہم دونوں کی کشتی کرا لیں، جو جیت جائے اسے بھی میدان جہاد کے لیے اجازت عنایت فرمانا، قربان جاؤں ایسوں کے جذبوں پر۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا ٹھیک ہے آؤ تمہاری کشتی کرواتے ہیں۔ کشتی کے لیے میدان سج گیا۔ میرے پاک نبی فیصلہ فرمانے والے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت سیدنا فاروق اعظم، حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ یہ کشتی دیکھنے والے ہیں۔ وہ دونوں بھائی ننھے شہزادے کشتی کر رہے ہیں۔ لوگوں آج بھی بڑی کشتیاں ہوتی ہیں، آج بھی بڑی کشتیاں دیکھی جاتی ہیں۔ کسی کشتی کو دیکھنے کے لیے کوئی وزیر اعظم آتا ہوگا، کسی کشتی کو دیکھنے کے لیے کوئی صدر آتا ہوگا، ایم پی اے ایم این اے جنرل کونسلر آتا ہوگا، وہ لوگ کہتے ہوں گے کہ جی آج کی کشتی بڑی کشتی ہے کہ بڑے بڑے لوگ دیکھنے آئے ہیں۔ لوگوں ان بھائیوں کی کشتی کی شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے جس کی کشتی میرے پاک نبی بھی دیکھ رہے ہیں، حضور کے غلام بھی دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لوگوں آج کی کشتی یا پھر اقتدار کے لیے کہیں ہوگی، آج کی کشتی دوستان محترم دولت کے لیے انعام حاصل کرنے کے لیے کوئی کشتی کر رہا ہوگا، لیکن ان دونوں بھائیوں کی کشتی نہ دولت لینے کے لیے تھی، ان دونوں بھائیوں کی کشتی نہ انعام وصول کرنے کے لیے تھی کہ جو جیت جائے گا وہ دولت پائے گا، انعام پائے گا۔ ان دونوں بھائیوں کی کشتی اس لیے ہو رہی تھی کہ میدان جہاد کی اجازت مل جائے، میدان جہاد میں ہم بھی اپنی جان قربان کر لیں۔ وہ دونوں بھائی کشتی کر رہے ہیں۔ کشتی کے دوران ہی چھوٹے بھائی نے اپنے بڑے بھائی کے کان میں کہا بھائی تو بڑا ہے، تجھے اجازت بھی مل گئی ہے، اگر تو گر جائے گا
تو تیرے گرنے سے مجھے بھی اجازت مل جائے گی تو ہم دونوں جنت میں اکٹھے رہیں گے، ہم دونوں جنت میں اکٹھے رہیں گے۔ تو بڑا ہے میں چھوٹا ہوں، تجھے اجازت مل گئی ہے، تیرے ہارنے سے میرے جیتنے سے مجھے اجازت مل جائے گی، میں بھی میدان جہاد میں اپنا نام شامل کرا سکوں گا اور میدان جہاد میں اپنی جان قربان کر کے میں بھی جنت میں چلا جاؤں گا۔ بڑا بھائی گر گیا، کشتی کرتے کرتے گر گیا، وہ چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی کے سینے کے اوپر بیٹھ گیا۔ میرے پاک نبی نے جب یہ منظر دیکھا نا تو مسکرا کے فرمایا، آؤ شہزادو تمہارے جذبے کو سلام، او شہزادیوں، اے پیارے بچوں تمہاری ہمت اور جذبے کو سلام، تمہیں اجازت ہے تو میدان جنگ میں آؤ اور میدان جنگ میں آ کر مقابلہ کرو۔ دوستان محترم، یہ وہ غزوہ بدر تھا کہ غزوہ بدر کے اندر یہ لشکر 313 کی تعداد تھی، سامنے 1000 کا لشکر تھا، اور میرے پاک نبی کی معیت میں یہ لشکر جب چل پڑا نا تو مقابلہ ہوا۔ اور مقابلے سے پہلے جو آخری رات تھی نا، یہ جو رات آنے والی ہے اس حساب سے یعنی 16 رمضان کا دن تھا، 17 رمضان کی رات تھی، 17 رمضان کی رات کو حضور علیہ السلام کے لیے ایک بلند جگہ پہ ایک جگہ بنائی گئی اور جھونپڑا بنایا گیا، اور وہ جھونپڑا آج بھی مسجد عریش کے نام سے مشہور ہے۔ جو حاجی صاحبان حج کرنے جاتے ہیں وہ اس مسجد کی زیارت کر کے آتے ہیں، مسجد عریش، جہاں غزوہ بدر کی رات حضور علیہ السلام نے آرام فرمایا تھا۔ تو حضور نے سجدے کے اندر رکھ کر ساری رات رو رو کر رب کی بارگاہ میں یہ عرض کی تھی کہ باری تعالیٰ جو میرے پاس ترکہ تھا وہ یہی تھا، یہ 313 ہی ہے جو میدان جہاد میں آئے ہیں، یا میرے مولا ان کی مدد فرمانا، اگر یہ نہ بچیں گے تو تیرا اسلام نہیں بچے گا، تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ حضور علیہ السلام رو رو کر رب کی بارگاہ میں دعائیں فرما رہے ہیں۔ صبح جب میدان جنگ ہوا نا تو خالق کائنات نے ان کی مدد فرمائی، اور قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، کہ بے شک اللہ نے بدر کے میدان میں تمہاری مدد فرمائی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جبکہ تم بالکل بے سر و سامان تھے، تمہارے پاس کوئی ساز و سامان نہ تھا، تمہارے رب نے تمہاری مدد فرمائی۔ تو یہ بہت لمبی بات ہے کہ کس طرح رب نے مدد فرمائی اور کس انداز میں مسلمانوں کو کامیابی نصیب ہوئی اور کس کس طرح پھر مقابلہ ہوا۔ اگر اس بات پہ آئے تو کافی وقت درکار ہے، بس آج کے جمعے کے خطبے میں یہ ضروری سمجھا، کل 17 رمضان ہے، تو اس حوالے سے غزوہ بدر کے حوالے سے ہم نے آج کا یہ خطبہ دیا۔ تو آخر میں یہ بات عرض کروں، بات چھڑ پڑی تھی نا وہ 2 بچوں کی جنہوں نے بڑی جذبے کے ساتھ حضور سے رو رو کر اجازت مانگی تھی نا، تو میرے رب نے ان کا جذبہ دیکھ کر ان سے کام بھی بڑا لیا تھا میدان بدر کے اندر۔ میرے رب نے ان شہزادوں سے بڑا کام لیا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں کھڑا تھا نا میدان جنگ میں ایک جگہ پہ، تو وہ دونوں بچے دوڑ کر میرے پاس آتے ہیں، اور دونوں بچے دوڑ کر آ کر میرے پاس سے پوچھتے ہیں کہ چاچو جی یہ بتاؤ کہ ابو جہل ان میں سے کون ہے؟ یہ جو کفار کا جو سامنے لشکر ہے نا، چاچو جی بتاؤ ان میں ابو جہل کون ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے بچوں کو دیکھا تو کہا بیٹا تم ابو جہل کو کیوں پوچھتے ہو، تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ وہ کہتے ہیں بس ہمیں بتاؤ کہ ابو جہل کون ہے، سنا ہے کہ وہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے، سنا ہے کہ وہ ہمارے محبوب کو برا بھلا کہتا ہے، سنا ہے کہ وہ ہمارے محبوب کو گالیاں دیتا ہے، ستاتا ہے، اور اس نے مکے کے اندر ہمارے محبوب کو بڑی تکلیفیں دی ہیں، ہم بس دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ابو جہل ہے کون؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ بس فقط انگلی کا میں نے اشارہ کیا کہ بچوں وہ ابو جہل ہے۔ وہ قسم اٹھا کر کہتے ہیں لوگوں قسم خدا کی مجھے یہ اندازہ نہ ہو سکا کہ میں نے اشارہ پہلے کیا ہے، یہ بچے ٹوٹ پر اس پر حملہ کرنے کے لیے پہنچے، پر وہ دونوں شہزادے دوڑ کر جا کر ابو جہل پر حملہ کر کے تو اس کو واصل جہنم کر دیتے ہیں۔ یہ غزوہ بدر کے اندر میرے رب نے ان 2 بچوں کے جذبے کو دیکھ کر ان سے اتنا بڑا کام لیا۔ کافروں کا جو سردار ابو جہل تھا، وہ کافروں کا سردار ابو جہل جو اس لشکر کا سپہ سالار تھا، اس لشکر کا کفار کے لشکر کا سردار تھا، وہ 2 ننھے شہزادوں سے قتل ہو گیا۔ میرے رب نے ان سے کام بھی اتنا بڑا لیا تھا۔ تو اللہ ہمارے دلوں کے اندر بھی یہ جذبہ یہ پیدا فرمائے کہ ہم بھی اسلام کی خاطر، اس ناموس رسالت کی خاطر